تو ایک ایسا شخص کہ جو بے حیائی کی گفتگو کرنے والا ہے، یا اس کا جو ہے دن کا اکثر حصہ یا دن کا ایک معتدی حصہ جو ہے وہ بے حیائی کے کاموں میں گزرتا ہے، تو ایسے بندے کے ساتھ رہ کر بندہ با حیا رہے، یہ بہت مشکل ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم با حیا لوگوں کے واقعات سنیں، با حیا لوگوں کے طریقے پر چلیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی حیا، صحابہ کرام سب کے سب با حیا، اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے اولیاء کرام رحمہ اللہ السلام سب کے سب با حیا ہیں۔ ان کے طریقے پر عمل کریں گے، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو حیا پیدا ہوگی۔ اور اگر ہم دوسرے لوگوں کی طرف چلے جائیں، دیکھیے جس بندے نے یوں کہہ لیں کہ جو فلم انڈسٹری سے وابستہ لوگ ہیں، ان کو جس نے اپنے ذہن کے اندر، اپنے دماغ کے اندر بسایا جو وہ کام کر رہے ہیں وہی یہ کرے گا، جو بے حیائی والے کام وہ لوگ اپنا رہے ہیں اس کو یہ اپنائے گا، تو یہ با حیا نہیں رہے گا۔ حیا باختہ ہوتا ہے، بڑا کردار جو ہے چیزوں کا بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مزید بھی بات کریں گے اس پر۔ ایک بہت پیارا مدنی گلدستہ ہے، آئیے شامل کیے لیتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدقسمتی سے جس طرح بولنے میں آدمی بے باک ہے نا، اس طرح دیکھنے میں بھی بے باک ہے۔ اس بات کو جانتا نہیں ہے، دیکھنا ایک عمل ہے۔ یہ دیکھنا میرے لیے ثواب کا باعث بھی بن سکتا ہے، میرے لیے عذاب کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ جیسے بندہ بولتا ہے، آدمی بات کرتا ہے تو اس کا بولنا اس کو ثواب بھی دلا سکتا ہے اور اس کو عذاب بھی دلا سکتا ہے۔ گالی دے گا تو اللہ کی ناراضگی مول لے گا، اور اللہ کا ذکر کرے گا تو اسے ثواب بھی ملے گا۔ دیکھنے کا بھی تعلق ہے، دیکھنا بھی ایک عمل ہے کہ میں جو دیکھ رہا ہوں اس دیکھنے سے میں ثواب حاصل کر رہا ہوں یا گناہ۔ جو چیز دیکھنے سے رب نے منع کی اس سے بچنا بندگی ہے۔ بندگی کی یہ ایک صورت ہے، اللہ کو راضی کرنے کی بھی ایک بہترین صورت ہے کہ اللہ نے جس چیز کے دیکھنے کو منع کیا اسے نہ دیکھے، اور جس چیز کے دیکھنے کی اجازت دی اسے دیکھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس چیز کے دیکھنے سے منع کیا نہ دیکھے، اور جس چیز کو دیکھنے کی اجازت دی اسے دیکھے۔ تو دیکھنے کا تعلق بھی ایک عمل ہے جو میں نے عرض کی۔ اگر کسی غیر محرم کو بلا اجازت شرعی دیکھتا ہے تو عذاب کی وعید ہے، گناہ ہوگا۔ اور اگر اسی آنکھ سے اپنی ماں کو محبت بڑی نظر سے دیکھتا ہے تو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ یہ مردوں کے لیے حکم تھا سورہ نور میں۔ عورتوں کے لیے ارشاد قرآنی ہے آیت نمبر 31 میں، ترجمہ کنز الایمان، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ سورہ نور میں مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نگاہوں سے متعلق یہ تاکید ہم نے سنی جو ہمارے رب نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ صحیح مسلم کے حوالے سے اسی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب میں نقل ہے، حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، میں نے سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے متعلق دریافت کیا۔ اچانک نظر پڑ گئی، جا رہے ہیں پڑ گئی نظر، اچانک نظر پڑ جانے پر جو دریافت کیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اپنی نگاہ پھیر لو۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امیر المؤمنین حضرت مولائے کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے فرمایا ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو۔ یعنی اگر اچانک ملا قصد کسی عورت پر نظر پڑی تو فوراً نظر ہٹا لے اور دوبارہ نظر نہ کرے، کہ پہلی نظر جائز دوسری نظر جائز نہیں۔ جیسے کہ ہم جا رہے ہیں، کوئی نظر پڑ گئی، اب نظر پڑ گئی تو یاد رکھیے بلا قصد ہے۔ ہمارے تعداد ایک اسلامی بھائیوں کی، مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو بعض چیزوں کو مذاق میں لے جاتی ہے۔ اب جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، پہلی نظر تو معاف ہے نا، دیکھ لو، یہ آپ نے بھی سنی ہوگی بات، پہلی نظر تو معاف ہے دیکھ لو۔ اب پہلی نظر جب معاف ہے دیکھا تو پہلی نظر ہی دیکھا، دوسری کرنی نہیں ہے، استغفر اللہ، ٹھیک ہے نا، دوسری کرنی نہیں ہے کہ پہلی نظر معاف ہے۔ اب پہلی نظر معاف ہے، اس میں دو تین چیزوں پر غور تو کرو، بلا قصد نظر پڑی، انٹینشنلی نہیں ہے، بالکل وہ نظر وہ توجہ ہی نہیں تھی،
جا رہے نظر پڑ گئے. اب جیسے نظر پڑی بلا قصد، جب نظر پڑی تو اپنی نظر پھیر لو. ایک تو بلا قصد نظر پڑنا ہے، دوسرا ہے کہ اپنی نظر کو پھیر لو. قصدن نظر کر کے نظر جمانا یہ کس نے اجازت دے دی ہم کو؟ یہاں تو تارتے رہنا نا. بلکہ بعض تو ایسے بے باک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، معاذ اللہ سما معاذ اللہ سما معاذ اللہ، جن کو بد نگاہی کی عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے. یعنی وہ عادی ہیں بد نگاہی کے. جب تک اس طرح غیر محرم عورتوں کو تکتے نہیں ہیں، تاڑتے نہیں ہیں، انہیں دیکھتے نہیں ہیں، چاہے وہ بازار میں دیکھیں، خواہ وہ تصویر میں دیکھیں، خواہ وہ ٹی وی کے اسکرین پہ دیکھیں، خواہ وہ سنیما کے اسکرین پہ دیکھیں. کیا دیکھتا ہے یہ شخص؟ کیا دیکھ رہے ہو بھائی؟ کبھی غور کیا ہے کیا دیکھ رہے ہو؟ تم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہو اس عورت کی کہ اگر تمہیں یہ پتا چلے کہ کوئی غیر مرد تمہاری ماں بہن کو اس نظر سے دیکھ رہا ہے، تمہاری غیرت کو جوش آ جائے. اگر تمہیں یہ پتا چلے کہ جو چیز تم دیکھ رہے ہو جس عورت کے اندر، جہاں جہاں تم عورت کے حسن و جمال پر اور جن جن عورتوں کے اعضاء پر تم نظر جما رہے ہو، اگر تمہارا اب بھی کوئی بھی غیرت کا ذرہ موجود ہے اور تمہیں یہ پتا چلے کہ فلاں جگہ پر فلاں غیر مرد تمہاری ماں یا تمہاری بہن کو اس نظر سے اور اس انداز سے اور ان مقامات پر دیکھ رہا ہے، تو تم آگ بگولا ہو جاؤ. تمہارا بس نہ چلے کہ میں کچھ کر دوں. کیوں بھائی؟ جسے تم دیکھ رہے ہو کہ یہ کسی کی بہن نہیں ہے، تم جسے دیکھ رہے ہو کسی کی ماں نہیں ہے، تم دیکھ رہے ہو کسی کی بیوی نہیں ہے، یا کسی کی بیٹی یا کسی کی بہو نہیں ہے. کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے یہ نہیں سنا آنکھ کا زنا یہ دیکھنا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ وہ روایت یاد آ رہی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا، وہ جو ارشاد کا ایک مضمون یاد آ رہا ہے کہ مومن وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے. یہ حدیث مشہور ہے، آپ نے سنی ہوگی. مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے. یہ بتائیے یار کون سا ایسا بے غیرت مسلمان ہے، کون سا اس بے غیرت فرد ہے جو اپنے لیے یہ پسند کرے کہ کوئی شخص آئے اور میری ماں بہن کو بری نظر سے دیکھے؟ ہے کوئی ایسا روئے زمین میں؟ مجھے تو یاد مجھے ملا نہیں ایسا کوئی. ہو تو کو پتہ نہیں کہ بے غیرتی کی انتہا ہو چکی ہے اور غیرت کے تو کئی جنازے نکل چکے ہیں اور کئی لوگ غیرت کو تو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کر آ گئے ہوں گے. ہو بھی تو تعجب کی بات نہیں ہے. ایسے معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں، آپ یہ گوارا نہیں کرو گے کہ کوئی آپ کی ماں بہن کو یا بیوی کو دیکھے. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے آپ اپنے ساتھ اپنی بہن کو اپنی چلے بیوی کو لے کر چلے گئے یا باپ اپنی بیٹی کو لے کر چلا گیا، آپ لے کر کسی دعوت میں گئے، یہ دیکھیے، اور آپ کسی سے ملاقات کروا رہے ہیں، میٹ ہم میٹ ہر شی از مائی وائف. انگلش ماڈرن جنہیں وہ زیادہ وہ ہیضا ہو گیا تھا، انگلش کا ہیضا ہو جاتا ہے، اس سے ملیے، یہ میری بیوی ہے. دعوت اسلامی کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ معاشرے کی برائیوں کو ہائی لائٹ کرتی ہے، ہمارے اندر کے چور پکڑتی ہے. یہ کہ بھائی بتاؤ تم یہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہو نا؟ غلط ہے. کرتے ہو غلط ہے، توبہ کرو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پنجابی کا ایک شعر ہے، چنگیاں دے لڑ لگیا میری چولی چ پھل پہ تے مندیاں دے لڑ لگیا تے اگلے بھی رل گئے. اس کا موضوع کے اعتبار سے جو آسان جو انٹرپریٹیشن یہ بنتی ہے، ترجمہ یا تشریح یہ بنتی ہے کہ حیا دار لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اٹھیں گے، ان سے تعلق رکھیں گے تو حیا والے بنیں گے، اور اگر بے حیا لوگوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوگا اور میل ملاپ ہوگا تو پھر بے حیا ہی جو ہے بندہ بنتا چلا جائے گا. اللہ محفوظ فرمائے. وسیم میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ سلمان بھائی، حیا جو ہے یہ سیدنا عثمان غنی رضی کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ بعض اوقات یہ بھی ذہن میں آ رہا ہوتا ہے کہ یار حیا ایک ایسی چیز ہے کہ چلیں یہ ہونی چاہیے. ایسا نہیں، بلکہ حیا ہونی ہی چاہیے. نزہۃ القاری کے اندر مفتی صاحب نے، مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو احادیث بخاری شریف کی شرح ہے نزہۃ القاری، آپ نے اس میں فرمایا ہے کہ حیا کبھی فرض اور واجب ہوتی ہے، جیسے کہ ناجائز اور حرام کاموں سے حیا کرنا، اور پھر فرماتے ہیں کہ کبھی حیا مستحب بھی ہوتی ہے کہ مکروہ ناپسندیدہ کام جو شریعت میں ناپسندیدہ ہیں ان کاموں سے بچنا مستحب ہے. تو حیا بہت اہمیت کی حامل ہے. اب مجھے اور ہم سب کو یہ غور کرنا ہے کہ آیا کہ ایسے کون سے عوامل ہیں، جیسے کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے بھی اپنی رسالہ باحیہ نوجوان میں تحریر فرمایا کہ
حیا کا ماحول سے بہت تعلق ہے. یعنی میری گیدرنگ، میری صحبت، میرے آس پڑوس کے لوگ اور میری روٹین وائز جو میرا کام ہے، جو میں ورک کر رہا ہوں، جو میرے معاملات ہیں، ان کا حیا سے بہت تعلق ہے. اگر میں باحیا لوگوں سے اپنی ملاقات کر رہا ہوں، ان کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ میرا رہنا سہنا ہے، تو پھر تو حیا میرے اندر پیدا ہوگی اور میرے اندر حیا کو مزید نکھار ملتا ہی چلا جائے گا. اور اگر میری صحبت یا میری گیدرنگ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو لوگ بے حیائی والے کام کر رہے ہیں، معاذ اللہ گالیاں بک رہے ہیں، معاذ اللہ بے پردگی کی باتیں کر رہے ہیں، تو یقینی طور پر حیا میرے اندر سے رخصت ہوتی چلی جائے گی. تو اس پر ہمارے ان والدین کو بھی غور کرنا چاہیے کہ دیکھیں، دعوت اسلامی دین کے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ معاشرے کے ہر شعبے میں دین کی خدمت کرے. ٹھیک ہے، ہمارے ان والدین کو یہ غور کرنا چاہیے کہ جو اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو ایسے ماحول میں تعلیم دلوا رہے ہوتے ہیں کہ جس ماحول میں بے حیائی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہوتا ہے. دیکھیں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک رسالہ آپ نے تحریر فرمایا ہے، مشعلۃ الارشاد فی حقوق الاولاد. آپ کا یہ رسالہ ہے کہ اولاد کے حقوق کے بارے میں ایک مشعل یعنی چمکتی دمکتی رہنمائی. واہ. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس میں اولاد کے کافی سارے حقوق بیان فرمائے ہیں، اور وہ تمام حقوق آپ فرماتے ہیں کہ میں نے احادیث مبارکہ کا ایک نچوڑ پیش کیا ہے. کیا بات. تو ان حقوق میں آپ نے ایک حق یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کو دیندار لوگوں سے تعلیم دلوائیے. اچھا، دیندار لوگوں سے تعلیم دلوانے کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب آپ اپنے بچے کو دیندار لوگوں سے تعلیم دلوائیں گے، اسے دیندار ماحول میں بٹھائیں گے، تو اس کے اندر حیا پیدا ہوگی، اس کے اندر اسلامی تعلیمات کا ادب پیدا ہوگا. کیونکہ دیکھیں، حیا ہی ہے جو بڑوں کا ادب سکھاتی ہے. یعنی مل لا یستحیی من الناس، کہ جو لوگوں سے حیا نہیں کرتا، لا یستحیی من اللہ، وہ اللہ سے بھی حیا نہیں کرتا. اب آپ غور کر لیں کہ حیا کتنی اہمیت کی حامل ہے. تو اب یہ ہمیں غور کرنا ہے نا کہ ہم اپنی اولاد کو ایسے کون سے ادارے میں پڑھا رہے ہیں جس ادارے کے اندر معاذ اللہ، کیونکہ دیکھیں ایک بچہ ہے وہ ایک کیفیت الگ ہوتی ہے، لیکن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو بچوں سے ہی تعلیم کا نظام الگ کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر میں اپنی اولاد کو ایسے لوگوں کے ساتھ پڑھا رہا ہوں کہ جہاں پہ بے پردہ خواتین کا آنا بھی ہے، بے پردگی بھی ہو رہی ہے، اور معاذ اللہ ایک غیر مرد غیر عورت سے بلا تکلف گفتگو بھی کر رہا ہے، ایسا اگر ماحول میں اپنی اولاد کو میسر کر رہا ہوں تو یقینی طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پھر یہ میرا بچہ یا میری بچی، میرا بیٹا یا میری بیٹی، یہ باحیا نہیں بنیں گے. اور اگر یہ باحیا نہ ہوئے اور ان کے اندر بنیادی طور پر ہم نے یہ خرابی ڈال دی کہ بیٹا کسی غیر عورت سے بات کرنا کوئی ایشو نہیں ہے، بے پردگی کے ماحول میں جانا کوئی ایشو نہیں ہے، اس ماحول میں رہنا کوئی ایشو نہیں ہے، اگر ہم نے بنیادی طور پہ اس بچے کے اندر یہ بات ڈال دی تو یاد رکھیے وہی بات جو حدیث مبارکہ میں فرمائی گئی کہ اگر تو بے حیا ہو جائے تو جو چاہے کر. مطلب پھر یہی ہوگا کہ یہ بچہ جب با حیا نہیں ہوگا تو پھر بڑے ہو کر یہ والدین کا احترام کرے، یہ ایسا ہو نہیں سکے گا. حیا نہیں کرے گا، والدین کی بھی حیا نہیں. وہی بات کہ جس طرح کوئی شخص والدین کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں یار کوئی حیا نہیں ہے کیا؟ شرم حیا ہی ختم ہو گئی یار. اب یہ شرم حیا ختم کیسے ہو گئی؟ میں نے اس اولاد کو، اپنے بچے کو ماحول ہی ایسا پرووائڈ کیا ہے، میں نے اس کو گیدرنگ ہی ایسی دی ہے کہ جس گیدرنگ کے اندر اس کے اندر حیا پیدا نہ ہو سکی. جب حیا پیدا نہ ہو سکی تو والدین تیار ہو جائیں. نگران شورا نے اپنے بہت سارے بیانات میں فرمایا کہ والدین تیار ہو جائیں اس بات کے لیے کہ آگے اس کے سائیڈ ایفیکٹ ان کو ملنے والے ہیں. پھر ان کی اولاد ان کی عزت نہیں کرے گی، ان کا احترام نہیں کرے گی، اور پھر معاشرے میں یہی ہوتا ہے سلمان بھائی کہ پھر بیٹا یہ کہتا ہے کہ جی میں نے اپنی مرضی سے کہیں اور پہ منسوب ہونا ہے، بیٹی کہتی ہے میں نے کہیں اور منسوب ہونا ہے، تو والدین پھر اس پر اٹیک کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ کیا ہو گیا،
یہ وہی ہوا ہے کہ جو آپ نے غلط کیا. اچھا آپ اگر اس پر ایک اور بات بھی میں کہہ دوں کہ ضروری نہیں کہ یہ بے حیائی کا ہی شاخسانہ ہو، لیکن ایک بات جو ہے مدنی چینل کے ناظرین، وہ جو پوائنٹ ہم ریز کرنا چاہ رہے ہیں یہ آپ بخوبی سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ ناظرین ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں تو بات یہ بھی ٹھیک ہی ہے، لوگ سمجھتے ہیں. اور بہت سارے ایسے تجربات اور زندگی کے بہت سارے مشاہدات جو آپ دیکھ رہے ہیں شاید وہ ہم نہیں دیکھ رہے. لیکن حافظ صاحب یہاں ایک اور بات بھی ہے نا جی، کہ آپ دیکھیں جیسے اولاد ہے، بندے کی اولاد ہے، اتنا اس موضوع پر اتنا زیادہ فلسفہ جھاڑنے کی میں نہیں سمجھتا کوئی ضرورت یا حاجت ہے. آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں حیا کیا ہے، بے حیائی کیا ہے. دیکھیں نا جی چیز، اندھیرا پتا ہوتا ہے ہر ایک کو اندھیرا کیا ہے، اور اجالے کا پتا ہوتا ہے کہ اجالا کیا ہے. جو بے حیا ہوتا ہے اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں یہ بے حیائی کر رہا ہوں. ضمیر بندے کے اندر ہوتا ہے، اگر مسلمان ہے اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑے گا، اس کو بھمبھوڑے گا، بلکہ یوں بھی کہوں تو یہ یہاں بن جائے گا کہ ضمیر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ جی ہم یہ بچے کو جتنے ڈال رہے ہیں اس بچے کی اخلاقیات میں تباہی ہونا ہے. اب جو بچہ گانے سیکھ کے آ رہا ہے یا ناچ کود سیکھ کے آ رہا ہے تو مجھے پتا ہے وہ گھر پہ آ کے کیا کرے گا، ناچ کود ہی کرے گا. ایک دفعہ میں سو رہا تھا ایک جگہ پر تھا تو ڈم ڈم شروع ہو گئی، اور میں آپ اندازہ لگائیں کہ بندہ جو سو رہا ہو اور ایک دم سے شور شرابہ جو ہے وہ شروع ہو جائے تو نیند کا کیا حال ہوتا ہے. میں اٹھ گیا جی. اچھا اٹھ کے نا اب آپ دیکھیں نیند آپ کسی کی خراب کریں تو وہ بندہ بیچارہ پریشان ہی ہوگا اور کیا ہوگا. اٹھ کے میں باہر آیا، باہر دیکھا کہ گراؤنڈ ہے، گراؤنڈ میں بچے ہیں اور اسکول کے بچے ہیں، اور جو ہے نا وہ ڈرم بج رہے اپنے اس طریقے کے مطابق، اور بچے جو ہے وہ اس پر ناچ رہے ہیں. میں دل میں یہ سوچ رہا تھا، میں نے کہا یار دیکھو ان بچوں کو ان کے ماں باپ نے پڑھنے کے لیے بھیجا ہوا ہے اور یہ کیا پڑھائی یہاں پر ہو رہی ہے. کیا فرمائیں گے آپ یہ جو انداز ہے؟ یقیناً انسان جیسے ماحول میں رہتا ہے ویسا ہی ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، اور بالخصوص جو ہے اولاد، اس کے بارے میں ہمیں تو یہ چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ ارشاد فرمایا، جو سکھانے کا حکم دیا ہے اس کے بارے میں ہم میں سے ہر ایک غور کرے کہ میں نے اپنی اولاد کو کیا دیا ہے. اس میں سے جو سکھانے کا اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، فرمایا کہ اپنی اولاد کو تین چیزوں کی، تین خصلتوں کی، تین اچھی باتوں کی تعلیم دو. ارشاد فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سکھاؤ انہیں، اور فرمایا کہ ان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ انہیں، اور پھر ارشاد فرمایا کہ انہیں تلاوت قرآن سکھاؤ. تو جو سکھانے کا اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے ہمیں چاہیے کہ اس کی جانب توجہ کریں. اپنی اولاد کو دیکھیں، آج سلمان بھائی ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں بہت سارے لوگ جو ہیں اگر ہم کچھ سیکھنا چاہیں، لوگوں کے اوپر گزرے ہوئے جو واقعات ہوا کرتے ہیں، تاریخ ماضی سے کامیاب اور کامران شخص وہ ہے جو سبق حاصل کیا کرتا ہے، دوسروں کے تجربات سے جو فائدہ اٹھایا کرتا ہے، اور جو لوگ نشان عبرت بنے ہیں، جو گھر تباہ اور برباد ہوئے ہیں بچوں کی بدولت یا بڑوں کی بدولت، ان کے غلط رویوں کی بدولت یا ماں باپ کی ڈھیل دینے کی بدولت. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کا انتظار نہ کریں کہ اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آئے گا تو ہم جو ہے وہ اپنے بچے کو سدھاریں گے. نہیں، جو لوگوں کے ساتھ ہو گزرا ماضی کے اندر اس سے عبرت حاصل کریں، اور اپنے بچوں کی ایسے خطوط پر، ایسے رستے پر ان کی تربیت کریں کہ وہ اس رستے پر نہ جائیں جس رستے پر وہ لوگ گئے جنہیں نشان عبرت بنا دیا گیا. اور لوگ تف کر رہے ہیں کہ ماں باپ نے کیا تربیت کی تھی، اسکول کے اندر ٹیچر نے اس کی کیا تربیت کی تھی، فلاں نے کیا تربیت کی تھی، اس نے یہ کر دیا، اس نے اس کو مار دیا، اس نے فلاں غلط کام کر دیا. تو اس طریقے پر جانے سے بہتر یہ ہے کہ آج ہم ان گزرے ہوئے لوگوں سے درس عبرت حاصل کریں اور اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے بچوں پر نظر رکھیے. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو ہمیں ایک طریقہ کار عطا کیا ہے مدنی انعامات کی صورت میں، اس کے مطابق زندگی گزاریں. نگران شورا کا جو ایک یعنی ماہنامہ فیضان مدینہ میں اس بار جو شائع ہوا ہے مضمون آپ کا فریاد کے نام سے، اپنے بچوں پر نظر رکھیے، وہ انتہائی اہم ہے، اس کا بھی مطالعہ کیجیے اور اپنے بچوں پر واقعی ہمیں نظر رکھنی چاہیے. سبحان اللہ. اچھا اس کو بھی دوسرے طریقے سے لے جاتے ہیں کہ بچوں پر اب شک کرتے رہیں، بچوں کو جو ہے وہ ان کا تجسس میں لگے رہیں، ان کی ٹو میں ہی لگے رہیں. تو دیکھیں آپ کا بچہ با حیا بن رہا ہے یا بے حیا بن رہا ہے، اس پہ غور کرنا ہے. تو دیکھنا ہے نا
کہ یہ بچہ کہیں نشے کا عادی تو نہیں بن رہا. اگر ہم دیکھیں گے نہیں, غور نہیں کریں گے, فکر نہیں کریں گے ہمارا بچہ کس ڈائمینشن میں بڑھ رہا ہے, آگے کس سمت پہ آگے جو ہے وہ جا رہا ہے, جب تک یہ نہیں دیکھیں گے پھر کیا ہوگا. پھر یہ چیزیں آپ کو سننے میں ملی ہوں گی کہ گھر کا سامان چوری ہونا شروع ہوا, گھر میں سے رقم چوری ہونا شروع ہوئی, رقم چوری کے بعد جو گولڈ کی چیزیں ہیں یہ چوری ہونا شروع ہوئی. یوں چلتا 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 معاملہ کیا ہوا, اب چور کہاں ہے جی, چور تو گھر میں ہے, کوئی باہر سے تو چور آیا نہیں ہے, گھر میں ہی ہے کوئی. اب گھر میں چور کون ہے, پکڑا گیا, بچہ چور ہے جی. بچہ چور کیوں بن گیا, بچہ چور اس لیے بن گیا کہ یہ بچہ جو ہے وہ سگریٹ کی طرف گیا, سگریٹ سے یہ گیا نشے کی طرف گیا. نشہ اس کو پہلے تو مفت میں پلایا جاتا رہا, اب جو ہے وہ مفت پلانے والوں نے وہ بند کر دیا. جب عادت لگا دی تو اب مفت دینا بند کر دیا. بچے کی جو جیب خرچ ہے اس میں اتنا نشہ اس کو ملے گا نہیں, اتنے پیسے میں اس کو ملے گا نہیں کہ اس کی طلب پوری ہو. اب وہ چوری کر رہا ہے, سامان اٹھا رہا ہے, اور اب آپ دیکھیں کہ اس بچے کی اگلی زندگی کا جو ہے وہ کیا حال ہوگا, اور کیا وہ معاشرے کے اندر کیسا فرد بن کے ابھرے گا. آپ یقین مانیں مدنی چینل کے ناظرین کہ بچے جب یہ منشیات کی طرف راغب ہو جائیں, انٹاکسیکیشن جو ہے وہ منشیات کی عادی بنے, اور ان چیزوں کو وہ چیزیں جو انسان کو جو ہے وہ انٹاکسیکیٹ کر دیتی ہیں ان کی طرف آئے, تو یہ اس کی ساری زندگی اگلی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی. معاشرے کے اندر اس کی عزت کیا ہوگی, ویلیو کیا ہوگی, ہمیں لوگ کیا بولیں گے, بعد میں کیا باتیں کریں گے, یہ نشئی کا باپ ہے, یہ نشئی کی ماں ہے, ان کا بیٹا چور ہے, ان کا بیٹا جو ہے وہ ڈاکو ہے. یعنی کیا لوگ کل کو بولیں گے. ہم نے یہ بھی تو جو ہے اس پر بھی دوسری باتیں بڑی سوچتے ہیں. بیٹے کی شادی نہ کی تو جو ہے وہ لوگ کیا, شادی پر خرچہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے, کچھ اس پر بھی غور کر لیں گے. اگر اس کی اچھی تربیت نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے. اچھا لوگ تو جو کہنا ہے سو کہتے رہیں گے, ہم یہ غور کریں کہ کیا ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے جواب نہیں دینا, اللہ اکبر, اللہ کریم کی بارگاہ میں بھی جا کے جواب دینا ہے. بالکل. تو یہ ہمیں اس طرح جو بات بتائی جاتی ہے, سمجھائی جاتی ہے, اس میں جو روٹ کاز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے اوپر دین اسلام کے تحت ہم مسلمان ہیں, ہمارا دین, ہمارا مذہب یہ ہمیں بہت ساری ریسٹرکشنز جو ہیں ہمارے اوپر رکھتا ہے, اور اس کی بہت ساری کنڈیشنز ہیں جنہیں ہمیں فالو کرنا ہے, اس کی شرائط ہیں, اس کا ایک ضابطہ ہے, اس کے حقوق کا خیال رکھنا ہے, یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. تو اولاد کو بھی با حیا بنانا, حیا سکھانا, یہ ماں باپ کا ایک جو ہے وہ جسے آپ کہیں کہ ایک جی ذمہ داری بنتی ہے. تو بالکل ٹھیک بات ہے. تو ہمیں اس چیز کو, اپنی ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے ادا کرنا ہے, اور آپ کی ذمہ داری میں آپ اکیلے نہیں ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کی جو ہے وہ معاونت کر رہا ہے. آپ اپنے بچے کو باحیا بنانا چاہتے ہیں, اپنے بچے کو بری صحبت سے بچانا چاہتے ہیں. شیخ طریقت امیر سنت کی, عاشقان رسول کی یہ مدنی تحریک دعوت اسلامی, یہ آپ کے ڈور سٹیپ پر حاضر ہے, آپ کے گھر پر حاضر ہے, مدنی چینل کے ذریعے سے حاضر ہے. آپ گھر بچوں کو مدنی چینل دکھائیں, مدنی چینل بچہ دیکھے گا تو عشق مصطفیٰ میں روئے گا. ہم نے مدینے کی یاد میں مدنی منوں کو روتے دیکھا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, آج گھر پہ میوزک بجے تو بچے جو ہے وہ ٹانگیں تھرکانا شروع کر دیتے ہیں. ہم نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اللہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ سن کر بچوں کو جھومتے ہوئے دیکھا ہے. مدینہ طیبہ کے ہجر و فراق میں پڑھے جانے والے کلام پر بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے. آپ نے بھی اسکرین پر دیکھا ہوگا, بارہا دیکھا ہوگا. تو یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ ہماری معاونت کر رہا ہے. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. 8-9 محرم الحرام کے مدنی قافلے جو سفر کر رہے ہیں یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم نے اپنے اخلاق و کردار کو ستھرا کرنا ہے. تو آپ خود مدنی قافلے کے مسافر بنیں, اپنی اولاد کو جو ہے وہ ساتھ میں لے کر کے آئیں. انشاءاللہ آپ دیکھیے کہ اللہ پاک کی کیسی رحمت ہوگی. سارا گھرانہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے اس کا فیض پائے گا. ہم اس چیز کو ریئلائز کریں, پہلے اس کو ریئلائز کرنا پڑے گا, اپنا ذہن بنانا پڑے گا, اور پھر اس کے بعد اس کی سعی کرنی پڑے گی, کوشش کرنی پڑے گی, ٹرائی اگین بھی کرنا پڑے گا, اور اچھے طریقے کے ساتھ, اچھے اخلاق کے ساتھ اس کو کیری آن رکھنا پڑے گا. انشاءاللہ اپنا کام بھی ہو ہی جائے گا, کبھی نہ کبھی تو ہو ہی جائے گا. ضروری تھوڑی ہے ہم آج ایک بات کہیں اور سامنے والا اس کو فوراً مان بھی لے. بچہ نہیں بھی مانے گا. نہیں مان رہا اگر مثال کے طور پر, تو آپ ڈنڈا لے کر اس پر سوار نہ ہو جائیں. میں مدنی چینل کے ناظرین ایک اسلامی بھائی سے بات سن رہا تھا, تو وہ بتا رہے تھے, اظہار کر رہے تھے کہ جی کس طرح سے معاشرے میں معاملہ ہوتا ہے. ایک مدنی منا تھا جی, اس نے کہا کہ میں تو جامعہ میں نہیں پڑھوں گا. اب ان کے والد صاحب ان کو, اس مدنی منع کو کسی معظم دینی کے پاس لے گئے, کسی دین کی سمجھ رکھنے والے کے پاس لے گئے.
یا کوئی دینی بندہ تھا اس کے بعد لے گئے اور اسے جا کے کہا کہ اس بچے کو سمجھائیں، یہ جو ہے وہ جامعہ چھوڑ دیا اس نے، جامعہ المدینہ میں نہیں پڑھ رہا، علم دین حاصل نہیں کر رہا. تو انہوں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، جیسے محبت پیار سے ایک بات کرتے ہیں. تو اب وہ بچہ بیچارہ خاموش ہے، وہ کیا بات بتائے. سستی دیکھیں ہر بندے کے ہو جاتی ہے، ہم لوگ سستی کر جاتے ہیں تو بچے سستی نہیں کر سکتے کیا. اب ایک چیز ہوتی ہے ریلائز، اب بچہ ریلائز، اب اس کو آپ بولو، منہ سے بولو، زبان سے لفظ نکالو، جواب تو دو، بول کیوں نہیں رہے، ہلاؤ زبان کو. وہ جو بندہ تھا اس نے کہا جی جب آپ نے اس کو میرے حوالے کر دیا تو اب جو 2-4 منٹ ہے یہ میرے اور ان کے جو ہے وہ رہنے دیں آپ. تو الحمدللہ مدنی منع کو سمجھایا تو مدنی منع نے کہا جی میں یہ جو میری کلاس ہے میں یہ مکمل کر کے جامعہ المدینہ میں دوبارہ کیری آن کروں گا. بچے نے کہا مجھے سبق یاد نہیں ہوتا. تو اس پر اس کو حوصلہ دیا، اس کی ہمت بڑھائی اس نے، شخص نے. تو یوں یہ کر کے آپ دیکھیں اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے. اب ہم ساتھ میں جو ہے وہ بولیں بھی، اور یعنی جیسے یہ وہ کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ جو ہے وہ پانی گرے تو پتھر پر بھی سراغ کرتا ہے. تو پورا پیالہ اگر اس پر گرا دیں گے پانی پر، یا پوری بالٹی گرا دیں گے تو پانی آگے بھی ہی چلا جائے گا. تو کہتے رہیں، بتاتے رہیں، سمجھاتے رہیں، ہماری ذمہ داری ہے، اس کو ریلائز کرتے رہیں. اور آپ کی اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی یہ آپ کی معاونت کر رہی ہے. آئیے اس معاونت کو لیجئے، اس پیغام کو لیجئے، اپنے گھر میں اس کو جگہ دیجئے، اور بلکہ اپنے دل و دماغ میں اس کو بسائیے. امیر اہل سنت کے دامن کرم کو تھامیے، اللہ کی رحمت سے خیر ہوگی. سیرت صحابہ و اہل بیت کا فیضان ملے گا، عثمان غنی کا صدقہ حیا بھی ملے گی. اللہ تعالی ہم سب کو با حیا بنائے، مجھے بھی، میرے گھر والوں کو بھی، میری اولاد کو بھی. آپ جو یہاں موجود اسکرین پر دیکھ رہے ہیں حاضرین موجودین ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو با حیا بنائے، بے حیائی سے محفوظ و مامون فرمائے. اور با حیا بننے کے لیے اللہ تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت کے ساتھ جد و جہد مسلسل کوشش کرتے رہنے کی توفیق رفیق بھی مرحمت فرمائے. اور اللہ تعالی ہم سب کے حال پر نظر رحمت فرمائے. وقت جو ہے وہ احترام پذیر ہے. شیخ طریقت امیر سنت کی منقبت اور پھر اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسلک کا تو امام ہے، مسلک کا تو امام ہے، الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے، الیاس قادری. مسلک کا تو امام ہے، الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے، الیاس قادری. فکر رضا کو کر دیا عالم میں آشکار، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار. یہ تیرا اونچا کام ہے، یہ تیرا اونچا کام ہے، الیاس قادری. مسلک کا تو امام ہے، الیاس قادری. اے شہر شاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہر شاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، اے شہر شاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا،
ہو زبان پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام اے شہر شاہ مدینہ الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑے گا میرا لاشا بھی پڑے گا الصلاۃ والسلام شہر شاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، ابھی آپ دیکھیں گے مدنی مذاکرہ انشاءاللہ عز و جل۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صبح میری رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے